اگر ہم اپنے لیے قرآن کتاب سمجھتے ہیں تو پھر معلوم ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے روشنی میں ہمیں جدوجہد کرنی ہے. ہمیں امریکہ، روس یا ان کے ہم پہ مسلط کی ہوئی افراد کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں سوشلزم، سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم، یہ مختلف نعرے جو اٹھائے جاتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. میرے مسلمان بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک مضبوط، مستحکم اسلامی مملکت رہے تو پھر ہمیں نیشنلزم کا، قومیت کا، سوشلزم کا یا دوسری مثلا جو مکتبی ہیں ان کو نظر انداز کرنا ہے. صرف یہاں پر میں یہ بات عرض کروں کہ آپ دیکھ لو کہ اسلام میں زیادہ قوت اور قدرت ہے یا قومیت اور نیشنلزم میں. دیکھیے عربوں میں ایک شخص پیدا ہو گیا جمال عبد الناصر کے نام سے. قومیت کا، نیشنلزم کا نعرہ انہوں نے بلند کیا. خوب کچھ وقت تک انہوں نے برطانیہ کو مصر سے نکال دیا. البتہ پھر بھی مستقل نہیں ہوا، آزاد نہیں ہوا. اگر انہوں نے مغرب سے آزادی حاصل کی تو ساتھ انہوں نے مصر کو مشرقی بلاک کے ساتھ وابستہ کر دیا. کس کے نام پر؟ نیشنلزم کے نام پہ، قومیت کے نام پہ. اما ہم نے دیکھ لیا کہ اس نیشنلزم نے عربوں کے نہ اقتصادی مسائل حل کیے، عربوں کے نہ اخلاقی مسائل حل کیے. عربوں کے اسرائیل کا جو سب سے خطرناک مسئلہ ہے، اگرچہ ہم ان کو اسلامی مسئلہ سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے عربوں کا مسئلہ بنا کر نہ اس مسئلے کو حل کر سکی. اور تھوڑے دیر بعد ہم نے دیکھ لیا کہ اگر انہوں نے سامراج جو اس وقت برطانیہ کے نام پہ وہاں پر غصہ ہوا تھا انہوں نے نکال دیا تو کچھ وقت بعد وہی سامراج امریکہ کی شکل میں اسی مصر پر دوبارہ آ گیا. یہ ایک مثال اپنے ذہن میں رکھو. دوسرا مثال، ایران میں بھی ایک نیشنلسٹ بلند ہو گیا جس کا نام تھا ڈاکٹر مصدق. انہوں نے بھی برطانیہ کے خلاف کام شروع کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ تیل کی کمپنیوں کو قومیت میں لے لیا، شاہ کو نکال دیا. کس نام پر نکال دیا؟ قومیت کے نام پر. اب ہم نے دیکھ لیا کہ چند دن گزرنے کے بعد وہی شاہ CIA دوبارہ اسی ایران میں لا کر اسی مصدق پر انہوں نے مقدمہ چلایا. میرے مسلمان بھائی، ہمارے لیے یہی دو درس کافی ہے. اگر ہم اسی پاکستان میں قومیت کا نعرہ لگائیں اس لیے کہ ہم پاکستان سے امریکی سامراج کا جنازہ باہر پھینک دیں تو وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، یا اس صورت میں کہ روس یہاں پر مسلط ہو جائے گا یا وہی امریکہ دوسری شکل میں دوبارہ وارد ہو جائے گا. لیکن آپ ذرا ایرانی اسلامی کی طرف دیکھو. ایرانی اسلامی میں ایک مرد فرشتہ صفت نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اسلام کا نعرہ لگایا، قومیت کو انہوں نے رد کر دیا، سوشلزم کو انہوں نے مردود سمجھا، کمیونزم کو انہوں نے انسانیت کے لیے مضر سمجھا، اور انہوں نے ایران کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے واحد علاج
اسلام سمجھا اور اسی اسلام میں اس طاقت کا آپ اندازہ لگاؤ جب اسلام کے نام پر اللہ اکبر کے نام پر ہاتھ بلند ہو گیا امریکہ اور اس کی پٹھو کے منہ پر لگ گیا تو ایسا شاہ کو نکال دیا کہ خود امریکہ بھی اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ ہے اسلام کا قوت, وہ ہے قومیت کا قوت. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم مضبوط و مستحکم رہیں, اگر ہم عزت و شرافت چاہتے ہیں, اگر ہم استقلال چاہتے ہیں, اگر ہم غیروں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو نہ قومیت کے نام پر یہ ہمارے لیے میسر ہوگی, نہ سوشلزم کے نعرے کی بنا پر ہمارے لیے یہ حاصل ہوگی. اگر یہ حاصل ہوگی تو صرف اور صرف اسلام پہ. وہ اسلام جن کا نہ روس کے ساتھ رابطہ ہو نہ امریکہ کے ساتھ رابطہ ہو, ایسا اسلام نہ جس کو ریگن اس پر دستخط کر لے, ایسا اسلام نہ جس کو سادات اور بیگین جیسے افراد اس کو اسلام کہے, نہ وہ اسلام. وہ اسلام جو قرآن کہتا ہے, وہ اسلام جو محمد مصطفیٰ کہتا ہے, وہ اسلام جو مسلمان چاہتے ہیں نہ کفار چاہتے ہیں. اینجا مرکز مقاومت هست.